اور حضرت جی یاد رکھو بات اب چلو آ گئی ہے، دکانیں حضرت جی لوگوں کی بڑی چل رہی ہیں. میرے پاس ایک بندہ آ گیا، حضرت صاحب بڑا پریشان ہاں، تسی اکھ والے ہو تو ذرا ویکھو مسئلہ کی ہے. ہاں میں اکھ والا کتوں ہو گیا، اللہ ناچ نہ جانے آنگن. کہتے حضرت سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جائے. بس میں ہوں آخری کاروبار شروع کیتا ہے زمین ویچ کے، جی اے نہ چلیا تو حضرت میں سڑکاں تے آ جانا جی، میرے بچے رول جانے. ویکھو کو جو میں یار میں ویکھن ووکھن جوگا کوئی نہیں تے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو نا پھر اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ دل میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں کہ انہوں کتوں گرفت ہوئی ہے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار انج کر کے اپنے گھر جا اور جا کے اپنے بچے دی امی نو پوچھ کے میں دس کے تیرے گھر ٹوٹل کنے قرآن پاک پائے. کہتا حضرت میں کیا مسئلہ لے کے آیا ہوں آپ کو، میں یار من پھر میری ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں فون رکھ کے بیٹھ گیا کہیں فون مس نہ ہو. پڑھائی 3 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہتا جی ہم نے اپنا پورا گھر چیک کیا ہے، مختلف جگہوں پہ ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 نسخے پائے نے قرآن پاک دے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ دیا بندیا مجھے اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، یا رب کریم قرآن کھول دا ہی نہیں، موبائل چھڑ دا ہی نہیں. قرآن موبائل یا اللہ مینو کھول دا ہی نہیں. ٹی وی دا ریموٹ چھڑے گا تو موبائل چھڑے گا تو ریموٹ موبائل ریموٹ مینو کھول دا ہی. دسو صاحب جدے کروں روز 7 قرآن اللہ دی بارگاہ یہ شکایت کریں، وہ گھر برکت آنی ہے، پھر وہ گھر سکون آنا کتوں ہے. یہ تو حضرت میں نے ابھی صرف قرآن بتایا ہے، بہت کچھ گھر میں پڑھا ہے جو شکایت کرتے ہیں. مسلے کر دینا، تسبیحاں کر دیا، درود تاج، درود لکھی. اس لیے کھولو پتر قرآن شریف. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. آخری گل تے میری بھی ختم، آخری پوری کانفرنس شیطانہ دی میٹنگ اینڈ تے پھر وڈے شیطان نے چھوٹے شیطانہ نو کام کی دیتا. سنو کیا کہتا ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، انہاں نو محفلاں چلاؤ اور محفلاں بھی ہو کوئی سر پیر نہیں، کوئی مقصد نہیں. محفلاں بھی ہو. نظر مثال کے طور پہ ہماری محفلوں کا حال سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سے سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. سن لو بھائی سنیو، ساڑیاں محفلاں دا کی حال ہے. قرآن کنا ساڑیاں محفلاں چ ایک تلاوت، قرآن کنا ساڑیاں محفلاں چ، اور وہ بھی شروع جدو لوگ آئے کوئی نہیں. ناتھاں کنے نے 8، ناتھاں کنے نے 10، ناتھاں کنے نے 6، ناتھاں کنے نے 4، اور قرآن. میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت جی انہوں تو چھڈو، اسی مولویاں نے سٹیجاں تو قرآن کٹ چھڑے حضرت، انہاں بیچارے تو چھڈو نا حضرت، ساڈا حال ہے. کیوں حضرت ناتھاں 8 ہیں اور قرآن 1 ہے. اچھا ماشاء کیوں جی کیوں ایک قرآن ایک تلاوت کیوں 8 ناتھاں کیوں؟ ان کی تو چھوڑو حضرت، ساڈا مولویاں دا حال ہے، اسی سٹیجاں تو قرآن کٹ چھڑے. نہیں پتر لے آؤ قرآن، ایک تلاوت ایک نعت، پھر ایک تلاوت پھر ایک نعت، پھر ایک تلاوت پھر ایک. کیونکہ حضرت جب آپ نے قرآن سے پیار ہی نہیں کیا، آپ نے قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دی، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اگر دیکھاں تو پاکستان جی کنے کو قاری رہ گئے. قاری حبیب اللہ چشتی صاحب نے سیالکوٹ والے، قاری رفیق نقشبندی صاحب نے لاہور والے، قاری نجم المصطفیٰ صاحب نے گنے چونے نات ہاں ہٹ پٹو تو نات نکل آتا تھا، کیونکہ آپ نے قرآن سے پیار ہی نہیں کیا. قرآن جے کو پڑھتا ہے انہوں توفیق ہی نہیں اٹھ کے کو پیسے دے، نات ہاں پڑھتا ہے چھم چھم سٹ دینے. میں آپ کو ایک محفل کی بتا رہا ہوں،
میں اور میرے مرشدی بھی, میرے پیر و مرشد بھی, بچہ قرآن پڑھ رہا تھا. یہ نہیں کہ قرآن کو بڑا اعلیٰ بچہ پڑھ, وہ سید بھی پھر حضرت کسی نو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی اٹھ کے 10 نوٹ ہی قرآن پڑھنا لینو دے دے. میں پیر و مرشد کے اس سائڈ پہ بیٹھا تھا, آپ نے اپنی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالنا, اکھاں نم, اور مجھے رو کے کہتے ہیں جا سلیمان خدمت کر کے آ قاری صاحب دی, کتے آسمان ہی ٹوٹ کے نہ ڈگ پہ, ناد ہاں پڑھن ڈیا ہی ویلاں دے نہیں تھکن ڈے سن, رب دا کلام پڑھیا جا رہا, اٹھنی کوئی نہیں ڈیا. قرآن حضرت, قرآن یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ آج وہ کلاسوں کا بھی ابتدا حفظ ماشاءاللہ 80 ماشاءاللہ بتا رہے ہیں جی تعداد ہے بچوں, صبح 80 بچے قرآن پڑھیں ماشاء 80 بچے ماشاءاللہ قرآن, سارے محلے تے رحم ہو جانے, سارے سارے نہیں حضرت صاحب کوئی نہیں, دیکھو نا سارے محلے تے رحم ہو جائے, 80 بچے بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھیں گے حضرت. اور پھر حضرت نے بتایا پکھیاں تھلے نہیں پڑھن گے, ایسیاں تھلے بہ کے پڑھن گے. مزہ آیا نا گل کا, مزہ آیا بات کا. میں تو آگے روتا ہوں یار, ہمارے مدرسے اور ہماری یونیورسٹیاں 50 سال کا فرق ہے. مدرسہ پیچھے ہے, یونیورسٹی مدرسے آگے کرو, اتنا ان کو اپ ڈیٹ کرو اپنے مدرسوں کو, کوئی مدرسوں کی طرف انگلی نہ کر سکے. قرآن حضرت جی, قرآن یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے, یہ صحابی نبی علیہ السلام. دیکھا یہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے حضرت. ہائے ہائے, یہ ویسے میں حضرت سارے بس دوستوں اور نوجوانوں یار کو اللہ اس طرح دا کرم کر دے جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن نبی علیہ السلام, وہ اس طرح کا موقع بن جائے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا چانس مل جائے کہ نبی پاک کو قرآن سنانا ہے. سبحان اللہ دے کہہ چھڑے جائے منو دوستو, نہیں سنانا کی جے, ایک گل دا جواب دیو, سبحان اللہ سنانا کی جے, پڑھنا ہی نہیں آندا. کو مل جائے نا, اللہ بڑے بڑے حضرت ایسے بزرگوں کو موقع ملا. یہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے لکھا ہے حضرت کہ فرماتے ہیں میرے ایک استاد تھے, میں جنگل میں ان کے ساتھ وہ قرآن پاک میں ان سے سیکھا پڑھا کرتا تھا. کہتے کہ جماعت آئی, خوشبو بکھر گئی, تھوڑی دیر قرآن سنا, اور جو جماعت میں سردار تھے ان کا بہت سونا قرآن شریف پڑھے. وہ جماعت چلی گئی, پیچھے پھر ایک شخص آئے, انہوں نے آ کے پوچھا جی کچھ جماعت تو نہیں آئی ادھر؟ کہا جی آئی تھی. چلے گئے, کہتے وہ بھی جان لگے. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے اٹھ کے نا وہ گھوڑا روک لیا, میں نے کہا حضرت تم دس ہوتے صحیح وہ کون تھے, آپ کون تھے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام اور ساتھ ان کے صحابہ تھے. آج نبی پاک فرما رہے تھے فلان جگہ ایک بندہ بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے, آج اس کا قرآن سننے جانا ہے. اللہ, اور پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا جی میں مجھے یاد نہیں ہے, بس بات یاد آ گئی, یا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کہا تھا یا حضرت ابو ہریرہ کہا تھا. میں کہتا ہوں بھائی گجرا والے کو کرم ہو جائے ساڑھے تے بھی, میرا مالک رحمت کر دے کو ہمیں موقع مل جائے حضرت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ کو قرآن سنانا ہے. کی سناؤ گے؟ کی سناؤ گے؟ آتا ہی نہیں پڑھنا, آتا ہی نہیں پڑھنا. ہاتھ جوڑ کے کو کام کرنا لے کرو یار, اپنی نمازاں ٹھیک کرو, اپنی تلاوت ٹھیک کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ تلاوت کر رہے ہیں, نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے, مسجد میں داخل ہوئے. حضرت ابو موسیٰ کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام میرا قرآن سن رہے ہیں, یہ بیٹھ کے تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اپنے اسی انداز میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. یہ پڑھ رہے ہیں، یہ اپنی موج میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ نبی علیہ السلام قرآن پاک یہ پڑھ رہے ہیں. یہ تلاوت کر کے اٹھے نا تو پیچھے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا سونا قرآن پاک پڑھی ہے. میں پھر پوچھنے لگا ہوں کبھی ہمیں موقع مل جائے کہ نبی پاک کو قرآن پاک سنانا ہے کی سناواں گے؟ کی سناواں گے؟ کیا سنائیں گے؟ سکھو یا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فرمایا ابو موسیٰ تو سونا قرآن. بتائیے کیا عرض کرتے محبوب آپ میرا قرآن سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں تیرا قرآن سن رہا تھا. عرض کرتے ہیں میرے محبوب اگر کبھی مجھے پتہ چل جاتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. سکھو پتر سکھو میرے بچے. لال کھاؤ نہ تیرے وس چ ودانا نہ تیرے وس چ ان نہیں ودانا ہے. کیوں پریشان؟ تینوں جو کرن بھیجیا ہے وہ کر. ادھر تیار ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرت یہ ماشاءاللہ اے سی والا مدرسہ ہے.